خدا ان کے عظیم بابرکت فتح مند جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جلال ملے اس عظیم نام کو جس کی بدولت یہ زمین و آسمان بنائے گئے۔ ہاللویہ۔ عظمت اور حشمت اور ابدیت ہمیشہ اس کی ہے جو ہمارا خداوند ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز۔ ہاللویہ۔ شکر کرتے ہیں خدا کا کہ آج پھر مجھے اور آپ کو خداوند نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی، فضل دیا۔ یقیناً یہ اس کا فضل ہی ہے جس کی بدولت ہم اس کے قدموں میں آ سکتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ جو اس کے حضور آنا چاہتے ہیں لیکن جب خداوند نہیں چاہتا تو وہ اس کے حضور آ نہیں سکتے۔ یہ خدا اپنا فضل کرتا ہے، جس کو وہ اپنے پاس اپنے قدموں میں بلانا چاہتا ہے اسی کو اپنے پاس آنے کا فضل دیتا ہے۔ ہاللویہ۔ آج آپ اگر یہاں موجود ہیں تو یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی خاص مہربانی ہے، کیونکہ ہر کسی کو یہ فضل نہیں ملتا، ہر کسی پر یہ مہربانی نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خداوند یسوع مسیح کلام سنا رہے تھے، بہت سے لوگ ایسے ہی جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں جمع تھے، اور خداوند کو کسی نے آ کے کہا کہ اے استاد دیکھ، باہر تیری ماں اور تیرے بھائی کھڑے تجھے پوچھتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ کون میری ماں اور کون میرے بھائی؟ میری ماں اور میرے بھائی وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے ہیں۔ ہاللویہ۔ تو آج اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں، آج اگر آپ اگر یہاں پہ خدا کی حضوری میں ہیں، آج اگر آپ پرستش کر رہے ہیں، آج اگر خدا کا کلام آپ سن رہے ہیں تو یقین جانے آپ خداوند یسوع مسیح کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں۔ خدا کا خاص فضل ہے، ہم خدا کے اس شاہی فرقہ میں، شاہی خاندان میں شامل ہیں جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تم شاہی کہانیوں کا فرقہ۔ وہ لوگ جو یسوع کو اپنا خداوند مانتے ہیں، وہ لوگ جو یسوع کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، وہ ان کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ آپ سب کے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ ہاللویہ۔ کہ یسوع نے میرے لیے اور آپ کے لیے جان دی ہے، اور ہمارے تمام معروسی گناہ ہم سے دھل گئے ہیں۔ آج کے کلام کی طرف آتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں سے آج جو تلاوت ہوئی ہے اس میں بڑی خوبصورت چند آیات ہیں۔ یوں تو خدا کا پورا کلام ہی بڑا خوبصورت ہے، لیکن جس آیت پہ آج ہم جو ہے غور کریں گے وہ لکھا ہے، انتہائی زمین کے سب رہنے والوں، یہ آواز ہے یسایہ نبی کی، جس کو خداوند نے کہا کہ میری قوم کو یہ بتا دے کہ اے انتہائی زمین کے سب رہنے والوں، تم میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ۔ کیا کرو؟ میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ۔ جب تک میں اور آپ خداوند کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے نجات نہیں ملنے والی، کیونکہ خداوند کے کلام کی یہ بات ہے کہ زمین اور آسمان ٹل جائیں گے لیکن میری منہ کی بات نہیں ٹلے گی۔ یہ اس کے منہ کی بات ہے، یہ خدا کے منہ کی بات ہے۔ اور خداوند کہتا ہے اے انتہائی زمین کے رہنے والوں، اے دور اور نزدیک کے رہنے والوں، کسی بھی قوم، کسی بھی امت، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوئے غور سے سنو۔ کیا سنو؟ میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ۔ جب تک میں اور آپ خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہم نجات نہیں پا سکتے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم نجات پائیں، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اس نے کبھی نہیں چاہا کہ بنی نوع انسان ہلاک ہو۔ گو کہ ہم جانتے ہیں کہ گناہ بنی آدم نے کیا، گناہ انسان نے کیا، لیکن سزا کس کو ملی؟ سزا کس کو ملی؟ سزا خدا کے بیٹے کو ملی۔ نافرمانی میں نے اور آپ نے کی، کوڑے اس نے کھائے، اپنے گناہوں خطاؤں کی وجہ سے ہر طرح کی لعنت اور بیماری اپنے لیے میں نے مول لی، لیکن اس کے خون بہانے سے میں شفا پاتا ہوں۔ ہاللویہ۔ اگر میں
اس کی ذات کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو میں نجات نہیں پا سکتا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک بات کہی ہے آپ سے کہ جب تک آپ کے اندر ایمان نہیں ہے تب تک آپ نجات نہیں پا سکتے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر کیا کرے، ایمان لائے۔ ہم ایمان کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ میرے عزیزو، ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کیا میں ایماندار ہوں؟ یہ ایک بڑا سائن آف انٹروگیشن ہے، سوالیہ نشان ہے ہماری زندگیوں پہ۔ ہم مسیحی کہلاتے ہیں، ہم اس کے خون خریدے کہلاتے ہیں۔ ابھی میں نے کہا کہ اس کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم شاہی قانون کا فرقہ ہیں، لیکن کیا ہمارا ایمان اتنا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر سکیں؟ آج تک میں اور آپ بھٹکتے کیوں پھر رہے؟ آج تک میں اور آپ شفا کیوں نہیں پا رہے؟ آج تک میں اور آپ مصیبتوں پریشانیوں میں کیوں پڑے؟ کیونکہ ہمارا ایمان متزلزل ہے۔ ہم ایمان کی ڈیفینیشن کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم ایمان رکھتے نہیں ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ امت منہ سے تو میری تعریف کرتی ہے لیکن اس کے دل مجھ سے۔ آج میری اور آپ کی، ہماری قوم کی، مسیحی قوم کی حالت یہ ہے کہ ہم یسوع یسوع تو کرتے ہیں لیکن میری اور آپ کی زندگی میں یسوع ہے نہیں۔ اس لیے خداوند کہتا ہے تم میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ۔ جب تم میری طرف آؤ گے نہیں، نجات نہیں ملے گا۔ جب تک ہمارا ٹارگٹ یسوع کی صلیب نہیں ہے ہم نجات نہیں پا سکتے۔ ہم یسوع کی صلیب کو بڑا ہلکا لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے واحد یہ صلیب کا نشان ہے جو امتوں کے لیے نجات کا نشان مقرر ہوا ہے۔ جس نے یسوع کی صلیب پر اپنی نظریں لگا دی ہیں ان کی زندگی بحال ہو گئی ہے۔ نہ تو اس کو موت مار سکی ہے، نہ اس کو بیماریاں، پریشانیاں اور تنگی۔ وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو پولس رسول قید میں ہے، اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ قید میں ہے، زنجیریں لگی ہیں، پاؤں جو ہیں ان کے بیڑیاں لگی ہیں، چھوٹے سے کمرے میں بند ہیں اور پچھلے کمرے میں بند ہیں۔ آگے ایک گیٹ ہے، اس کے آگے ایک دوسرا گیٹ ہے، تالے لگے ہیں، باہر سپاہی پہرے دار کھڑے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ زور سے خدا کی حمد و ستائش کر رہے ہیں۔ بیڑیاں لگی ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہیں، زنجیریں پڑی ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہاللویا 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 کر رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں جب میں اور آپ بیمار ہوتے ہیں، کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، کسی مصیبت میں ہوتے ہیں، کبھی ہمارے منہ سے ہاللویا نکلا؟ اسی تے رونا پٹنا ہی پاتے ہیں، او ہو خدا ہمارے ساتھ بڑا ظلم کر رہا ہے، خدا کو میں ہی نظر آیا ہوں، خدا نے ساڈا ہی کار ویکھیا ہے۔ کیا ایمان ہے یہ میرا اور آپ کا؟ آج میں آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں، تیرا دل نہ گھبرائے۔ لکھا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ یہ الفاظ ہیں میرے نجات دہندہ یسوع المسیح کے، جو پوری کائنات کے لیے نجات کا پیغام لے کے آئے۔ آج اگر میں اور آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرتے ہیں، تو یاد رکھیے اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں، کیا کرنے جاؤں گا؟ کس لیے جاتا ہوں؟ ایک تو کہا تھا مددگار، ایک اور کیا کہتا ہے؟ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اور پھر آگے لکھا ہے جہاں میں ہوں گا وہاں تم بھی ہوگے۔ ہمیں اپنے پاس رکھنے کی تیاری کر چکا ہے۔ شادی ہے میرے خداوند کی، کلیسیا اس کی دلہن ہے، وہ آنے والا ہے اور دلہن ابھی تیار نہیں ہو رہی۔ کبھی غور کریں، دنیاوی دلہن جو ہے تیار ہونے کے لیے پورا دن 22 24 گھنٹے میک اپ میں لگا دیتی ہے،
خداوند کے لیے کوئی تیاری ہے آپ کے پاس؟ خداوند کہتا ہے کہ میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ۔ میں آپ کے سامنے خداوند کے کلام میں سے ایک اور آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ خداوند فرماتا ہے یرمیہ 50 میں اور اس کی 20ویں آیت میں، خداوند فرماتا ہے ان دنوں میں اور اسی وقت اسرائیل کی بدکرداری ڈھونڈے نہ ملے گی اور یہودا کے گناہوں کا پتہ نہ ملے گا، کیونکہ جن کو میں باقی رکھوں گا ان کو معاف کروں گا۔ ان کو کیا کروں گا؟ ان کو میں کیا کروں گا؟ بولیے، معاف کروں گا۔ تو جو باقی رہ گئے ہیں، ہم جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں، جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر چکے ہیں، آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ خداوند کہتا ہے کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، میں نے تمہارے سارے گناہ دھو دیے ہیں، آج سے تم میرے ہو، آج کے بعد تم میرے بھائی بہن ہو، آج کے بعد تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے، آج کے بعد جہاں میں رہوں گا وہاں تم رہو گے۔ میرے عزیزوں، مجھے ایک بات بتائیے، کسی امت کو، کسی قوم کو کہیں پہ ایسا کوئی دعویٰ ملا ہے؟ کسی نبی نے، کسی پیغمبر نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ جہاں میں ہوں گا وہاں تم ہوگے؟ صرف یسوع کی ذات ہے جس نے یہ بات کی ہے۔ میں آج زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اور صرف اتنی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزوں، خداوند کا پیغام میرے ذریعے سے اور اس کے کلام کے وسیلہ سے جو آج آپ کے لیے ہے وہ یہی ہے کہ دیکھو، دنیا کا آخر آ پہنچا، آخری وقت آ پہنچا ہے۔ خداوند آج بھی میرے لیے اور آپ کے لیے نجات کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میری طرف رجوع لاؤ اور نجات پاؤ، اور جو میری طرف رجوع لائے گا میں اس کے گناہ معاف کروں گا۔ اگر میں چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آج ہم کو بحال کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں، ضروری نہیں ہے کہ مسیحی جو ہے ہمیشہ جسمانی طور پہ خوش رہے۔ یاد رکھیں، یسوع مسیح نے کہا تھا جو میرے پیچھے آنا چاہتا ہے وہ صلیب اٹھائے اپنی اور میرے پیچھے ہو لے۔ لیکن اب بھی خوشی اس کی ہے جس نے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی اس کو ملے گی جو خداوند کو اپنا نجات دہندہ قبول کرے گا۔ میرے عزیزو، آج میں آپ کو خداوند کی خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ خوشخبری یہ ہے کہ خداوند نے آپ کے لیے ایک اپنا بیٹا دیا تھا، اور جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا ہے۔ جتنے یسوع کو مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، نجات پائیں گے اور خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ لیکن میں آپ سب سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، کیا میرا زندگی کا رہن سہن، کیا میرا رویہ، میرا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا کیا کلام کے مطابق ہے؟ کیا میں شاہی کہانوں کی فرقہ کی طرح چلتا پھرتا ہوں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کسی بادشاہ کے اولاد ہوتے ہیں، شہزادے شہزادیاں ہوتے ہیں، ان کے انداز سے گفتگو ہماری طرح ہوتے ہیں، ان کا چلنا پھرنا ہماری طرف ہوتا ہے، ہماری طرح ہوتا ہے، ان کی پوشاکیں ہماری طرح ہوتی ہیں۔ یہ میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں۔ اگر آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو یسوع کے قول کے مطابق آپ یسوع کے وسیلہ سے خدائے قدوس یہوہ پاک کے بیٹے اور بیٹیاں بن چکے ہیں۔ اب آپ خود سوچئے کہ آپ کا قول و قرار، آپ کا گفتار خدا کے بیٹوں جیسا ہے؟ اگر نہیں ہے، ابھی وقت ہے، نہیں ہے تبھی وقت ہے۔ خداوند کہتا ہے میری طرف متوجہ ہو اور رجوع لاؤ اور کیا کرو؟ نجات پاؤ۔ اگر میری زبان گناہ کرتی ہے، عیب جوئی کرتی ہے، برائی کرتی ہے، بری باتیں کہتی ہے، کسی کے پیچھے بات کرنے سے بات نہیں رہتی، تو آپ ابلیس کے
غلام ہو چکے ہیں. آپ کو ابلیس نے پھر دوبارہ اس غلامی میں جکڑ لیا ہے جس غلامی سے یسوع نے آپ کو آزاد کیا تھا. یسوع کی قربانی ضائع ہو گئی ہے آپ کی زندگی میں سے، کیونکہ آپ دوبارہ اس غلامی میں چلے گئے. اگر آپ کے ہاتھ، اگر آپ کی آنکھیں، اگر آپ کے کان، آپ کی باڈی کا کوئی حصہ، آپ کا دل، آپ کا ذہن آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ خدا کے علاوہ کچھ اور ہی سوچتے کرتے رہتے ہیں، تو یاد رکھیے آپ گناہ کے غلام ہو چکے ہیں. یسوع مسیح آج بھی آپ کے لیے اور میرے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے. اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، اے میرے بھائی، اے میری بہن، آ میری طرف رجوع کر اور میں جاؤں گا اور میں تیرے گناہ کیا کروں گا؟ معاف کروں گا. کون ہے جو زندگی نہیں پانا چاہتا؟ آپ میں سے کوئی مرنا چاہتا ہے؟ ہاتھ چکو ذرا، کوئی مرنا چاہتا ہے؟ کون کون زندہ رہنا چاہتا ہے؟ اچھا زندہ بھی نہیں رہنا چاہتے؟ واہ جی واہ، واہ کیا بات ہے. آپ نہ مرنا چاہتے ہو، نہ زندہ رہنا چاہتے ہو، درمیان سے رہنا چاہتے ہو، نہ جی سکو نہ مر سکو. یہی المیہ ہے میری قوم کا، یہی المیہ ہے جو بنی اسرائیل کا رہا، اور یہی المیہ ہے جس پہ یہ سایہ روتا رہا. یہی المیہ ہے کہ یرمیہ روتا رہا، اے قوم، اے بنی اسرائیل، سن خداوند تجھ سے خفا ہے. وہ کہتے ہیں ہم دار ہیں سانو کی. آج مسیحی قوم کا بھی یہی المیہ ہے، نہ جینا چاہتے ہیں، نہ مرنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں. آئیں میرے عزیزو، چھوڑیں دنیا کو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیاوی کوئی کام نہ کریں. اس کا یہ مطلب نہیں آپ پادری بن جائیں. اس کا یہ مطلب نہیں میری باتوں کا کہ آپ جو ہے کلام جیب بغل سے لگا تو پھرتے رہو. ایسا کچھ نہیں ہے. فقط اپنی زندگی کے اندر کلام لیں، کوشش کریں کہ اس کے حکموں پر عمل کریں. اگر آپ اس کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، پادری بننے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ پادری بننے کا فضل خدا کسی کسی کو دیتا ہے. یہ سفید چوغا ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا. یہ اس کے لیے ہوتا ہے جس کو بہت زیادہ خدا کا فضل جس پہ ہو جاتا ہے. ہر کسی کو نبی نہیں بنایا گیا، ہر کسی کو پیغمبر نہیں بنایا گیا، ہر کسی کو پیغام دینے والا نہیں بنایا گیا. ہر کسی کو اپنے مذہب پہ شکر گزاری کی قربانی دینے کے لیے نہیں چنا جاتا. کاہن کو چنا جاتا ہے، پہلے اس کو پاک کیا جاتا ہے. خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ سکوں. یہ ویسے نہیں ہوتا. کاہن بننے کے لیے اور خدا کے خادم بننے کے لیے مصیبت کی کھدانی میں سے گزرنا پڑتا ہے، آگ میں سے گزر کے پیور ہونا پڑتا ہے، تب جا کے خدا کے خادم کو یہ سفید چوغا ملتا ہے. اور یاد رکھیے ہم انسان ہیں جو انسان کے گناہوں کا حساب کرتے رہتے ہیں. خدا جب کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کے گناہوں کو حساب میں نہیں لاتا. ہاللویا. وہ مجھے اور آپ کو آج بھی کہتا ہے کہ میں تجھے جو باقی رہ گئے ہو معاف کر دوں گا، فقط میری طرف توجہ کرو اور نجات پاؤ. آئیں آج پھر ہم چند لمحوں کے لیے اپنی زندگیوں پہ غور کرتے ہیں اور خدا کا شکر کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور اس کی طرف رجوع لاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہاں دیکھیں خداوند کو جو سب سے زیادہ عزیز ہے بات وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں. جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو کیل ٹھونکے تھے، پسلی میں نیزہ مارا تھا، کانٹوں کا تاج پہنایا تھا، منہ پہ تھوکا تھا، تھپڑ مارے تھے، کوڑے لگائے تھے، جب خداوند صلیب پہ آخری سانسیں لے رہا تھا، تکلیف کا عالم تھا، اور کیا کہتا ہے خداوند؟ یاد ہے آپ کو؟ اے خدا، اے باپ، ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. وہ جب ان کو معاف کر سکتا ہے تو ہم نے تو اسے کوڑے نہیں مارے، کیسے مارتے ہیں اپنے کاموں کے وسیلے سے. اور لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے چلا کر اپنی جان دے دی کہ خداوند میں
اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. تو لکھا ہے کہ زلزلہ آیا. کیا آیا؟ کیا آیا؟ بہت زور سے بولے. زلزلہ آیا, اندھیرا ہو گیا. اور جو سردار تھا, سپہ سالار تھا, وہ کیا کہتا ہے؟ یقیناً یہ خدا کا بیٹا ہے. کیا کہتا ہے؟ یقیناً یہ راست باز آدمی خدا کا بیٹا تھا اور ہے. آج آپ کے لیے بھی خداوند کہتا ہے کہ اے میرے بچوں, اے میرے بیٹوں بیٹیوں, خداوند تمہیں معاف کرے. میں تمہارے گناہ معاف کرتا ہوں. فقط تم اتنا کرو کہ اپنے گناہ کا اقرار کرو. کون کون گناہ کا اقرار کرو؟ کوئی ہے گناہ گار یہاں؟ ہم سب ہیں. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں چند لمحوں کے لیے, اور ہم سب اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. کیجئے گناہ کا اقرار, اپنے دل میں کیجئے, اپنے ہونٹوں سے کیجئے, اور خدا سے کہیے کہ ہاں اے میرے باپ, میں نے یقیناً تیرا گناہ کیا ہے, میں نے تیرا نام لیا ہے, لیکن کیا کہ میں گناہ سے باز نہیں رہا. جب کہا جاتا ہے کہ دعا کریں تو دعا کریں, آنکھیں بند کیا کریں. یہاں ہم کسی مذاق کھانے میں نہیں آئے ہیں. دعا کرنا سیکھیں. خدا کی حضوری میں بیٹھے ہیں آپ. چرچ آنا خدا کی حضوری میں آنا ہے. ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہیں. دعا کریں تاکہ آپ کی زندگی بدلے, ورنہ ساری زندگی ضلالت میں اسی طرح زندگی گزارتے رہیں گے, اور آخر میں بھی ہمارے لیے ہمیشہ کی موت ہے. یسوع ایسا نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ گناہوں کا اقرار کریں اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں. ہاللیلویہ. آئیں سب چند لمحوں کے خاموشی میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور کہیں کہ ہاں خداوند, میں نے تیرا گناہ